آگاہ کریں۔ محترم جناب امتیاز احمد فیضی صاحب۔ مولانا ابوالکلام آزاد یادگاری تقریب کے صدر ذی وقار پروفیسر امتیاز احمد صاحب، ڈیس پر تشریف فرما دانشور جناب ایم پی خان صاحب، جناب مشہور شاعر ناشاد اورنگ آبادی صاحب، جناب ڈاکٹر محبوب عالم صاحب، ڈاکٹر اسلم جاویدہ صاحب، امتیاز کریم صاحب اور ارون کمار آریہ جی، ہمارے راج بھاشا کے سبھی آفیسرس اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے سبھی بھائی بچیاں، آج اس تقریب میں آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج ہم جانے ہیں کہ پورے ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کو یوم تعلیم کے طور پر مناتے ہیں۔ سب سے پہلے بہار کو یہ فخر حاصل ہے کہ مولانا آزاد کی تعلیمی کارناموں پر ان کی درد پڑی اور بہار نے اس کو شکشا دیوس یوم تعلیم کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یہاں کی کیبنٹ نے یہ تجویز بھارت سرکار کے سامنے پیش کی اور جس کو منظور کیا گیا، اور آج پورے ہندوستان میں ان کے یوم پیدائش کو یوم تعلیم کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ تاریخ کے مطابق اور مورخ نے جو لکھا ہے اس کے مطابق اگرچہ اس میں تضاد ہے، لیکن 11 نومبر 1888 کو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ میں ہوئی، اور اسی کو مستند مانتے ہوئے اور اس کو ان کی تاریخ کو مانتے ہوئے ہم سبھی پورے ہندوستان میں یوم تعلیم منا رہے ہیں۔ یوم تعلیم کا مقصد، کسی بھی یوم کا مقصد کیا ہے؟ کبھی واش ڈے مناتے ہیں، کبھی والدین ڈے مناتے ہیں، اور کسی دن کینسر ڈے منایا جاتا ہے، تمباکو ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے لوگوں میں بیداری پیدا کرنا، اور جس شخصیت کے نام پر اس دن کو منایا جا رہا ہے اس کے کارنامے کو سامنے لا کر نئی نسلوں کو آگاہ کرانا، واقف کرانا، اور اس میدان میں آگے آنے کے لیے اس کو دعوت دینا۔ نام محی الدین احمد، فیروز بخت تاریخی نام، ابوالکلام آزاد امام ہند، بھارت رتن، قائد اعظم، مجاہد آزادی، ادیب، انشا پرداز، صحافی، یہ تمام خصوصیات ایک ویکتی میں، ایک آدمی میں، ایک شخص میں، ایک فرد میں یہ تمام خصوصیات اور خوبیاں تھیں۔ 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، مکہ میں ہی پڑھنے کی ابتدا ہوئی، اور کان میں تکبیر اور اذان کی آواز مکہ اور مدینہ منورہ کی میں پڑی، جس سے وہ ایک عظیم المرتبہ انسان ہندوستان میں آ کر ہندوستان کی قیادت کو سنبھالا۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کی ذہانت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 12 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں
तमाम उलूम शरीयत से को मुकम्मल कर लिया। यानी दीनी उलूम जो होता है, फिक़्ह, हदीस, कुरान, तफसीर, सभी में कमाल हासिल कर लिया। उसके बाद कोई तालीम का दर्जा बचता नहीं था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उनके वालिद मक्का से हिंदुस्तान तक तशरीफ लाए, दिल्ली से फिर कलकत्ता सुकूनत इख्तियार कर ली, कलकत्ता सुकूनत इख्तियार कर ली। मौलाना ने शुरू से 12 साल की उम्र से रिसाला निकालना शुरू किया और रिसाला लिसानुस सिद्क़ निकाला। उस रिसाले की हैसियत से, एडिटर की हैसियत से जब उनको महफिलों में दावत दी गई और मौलाना अबुल कलाम आजाद पहुंचे तो मौलाना शिबली नमानी ने कहा कि हजरत आपके वालिद अबुल कलाम आजाद कहाँ हैं, वो कब तशरीफ लाएंगे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यही अबुल कलाम आजाद है। उन्होंने कहा कि मैं ही अबुल कलाम आजाद हूं। तो ये शख्सियत थी अबुल कलाम आजाद की, इल्मी तौर पर, अदबी तौर पर। फिर वो हिंदुस्तान के हालात से जब आशना हुए तो आजादी की अलमबरदार बन गए और मुजाहिद आजादी में उनका नाम अव्वल और ज़री हरूफ में लिखे जाने के लायक है। वो महात्मा गांधी के रब्त में आए, उनकी तकरीरों से मुतासिर हुए और फिर उनके हम ख्याल बन गए और जंग आज़ादी में गांधी जी के साथ साथ चलने लगे। उनकी तमाम तहरीकों में वो उनके साथ रहे। मौलाना को ये शर्फ हासिल है कि 2 मरतबा कांग्रेस के कौमी सदर बने, एक 1930 में और दूसरे 1940 से 1946 तक हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के सदर रहे और बखूबी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। मौलाना बैक वक्त आलिम थे, मुफस्सिर कुरान थे, अदीब थे और कई दफा सहाफी थे। कई दफा उनको जेल जाना पड़ा। अहमदाबाद के जेल में जो थे और उन्होंने जो खत लिखे, जो खतूत भेजे, उसी खतूत का नाम के मजमूए का नाम गुबार खातिम है। और जब रांची जेल में थे और तो उन्होंने कुरान की तफसीर में डाली, तर्जुमान कुरान। तो मौलाना अदब हो कि दीन हो, सियासत हो कि सहाफत हो, जब अखबार निकाला तो सहाफत को एक नए आफाक से आशना किया। जब अदब की तरफ झुके तो अपनी इनफरादियत का लोहा मनवाया। जब मजहब की का रुख किया तो तर्जुमानुल कुरान, अदीमुल मिसाल कारनामा यादगार छोड़ा। और जब सियासत में कदम रखा तो तमाम अहम सियासी शख्सियतों के दिलों पर अपनी सियासी दीदावरी का सिक्का जमा दिया। ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मीर कारवा का खिताब दिया और उसे मीर कारवा कहकर पुकारते थे। सरोजनी नायडू ने कहा कि मौलाना आजाद जब पैदा हुए तो उनकी उम्र 50 साल थी। यानी उनको उस उम्र में 50 साल का जो तजुर्बा और जो इल्म होता है वो इल्म था। गांधी जी हर मशवरे में उनको शामिल रखते। वो कौमी यकजहती के अलमबरदार थे। किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बिगड़ने देना नहीं चाहते।
وہ انہوں نے جامع مسجد کے سیڑھی سے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آسمان کی بلندی سے قطب مینار پر کوئی فرشتہ آ کر یہ کہے کہ میں تمہیں 24 گھنٹے میں سوراج دوں گا بشرطے کہ تم ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جاؤ، تو مولانا نے کہا کیا ایسا سوراج مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں دیر ہوئی تو ہندوستان کا نقصان ہوگا۔ اس مضبوطی کے ساتھ ہندو مسلم یکجہتی کے لیے وہ کھڑے رہے اور اسی کے لیے آزادی کا جوش و ولولہ بھرنے کے لیے انہوں نے 1912 میں کلکتہ سے الہلال رسالہ نکالا۔ الہلال ادبی، علمی اور سیاسی، فکری تمام طور پر یہ کتاب بے مثال ہے۔ اس نے قومیت کا جذبہ بھرنا شروع کیا، وطنیت کا جذبہ بھرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو دعوت دی کہ تم آزادی کی لڑائی میں آ کھڑے ہو۔ حب الوطنی کا جذبہ اس میں پیدا کیا۔ ایک جگہ ہے کہ ان کے الہلال نے گنگے کو سننے والا بنا دیا، گنگے کو بولنے والا بنا دیا، بہروں کو سننے والا بنا دیا، لنگڑے کو چلنے والا بنا دیا اور سوتے ہوئے کو جگا کر دوڑنے والا بنا دیا۔ یہ الہلال کی خصوصیت ہے۔ جب آزادی کے لوگ متوالے ہو گئے تو انگریز سرکار کی ان پر نظر پڑی اور الہلال کی ساری کاپیاں ضبط کر لی گئی۔ علامہ اقبال بھی اس الہلال اور البلاغ کا انتظار کیا کرتے تھے، اس رسالے کا انتظار کیا کرتے تھے، اس اخبار کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تمام ادبی حلقوں میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ اس کی تحریروں نے وہ اثر دکھایا کہ ایک ایک آدمی آزادی کا متوالا ہو گیا۔ انگریز سرکار گھبرا کر کے ان کے الہلال کو ضبط کر لیا۔ پھر جب الہلال کو ضبط کر لیا تو کچھ دنوں کے بعد، یہ 2014 میں اس نے ضبط کر لیا، پھر شاید 2015 البلاغ شروع کیا۔ اس کا انداز تھوڑا اس سے زیادہ کم، لیکن مطلب اور مقصد وہی تھا کہ آزادی کے لیے ہم تیار ہوں، آزادی کے لیے ہم ہوں۔ ایک طرف مجاہد آزادی بن کر لوگوں کو ترغیب دیا کہ اپنے وطن کو آزاد کرنے کے لیے آگے آؤ، دوسری طرف پیغام دیا، قومی یکجہتی کا پیغام دیا کہ ہم دنیا میں امن و شانتی کے ذریعے ہی اپنی ترقی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور انسانیت کی ترقی اسی میں ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں متحد ہو کر رہیں۔ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی ریت میں ہے۔ تو ان کی عالمانہ شخصیت کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ان کو وزیر تعلیم مقرر کیا اور لگاتار 11 سال تک یہ وزیر تعلیم رہے۔ 22 فروری 1958 تک، جب وفات ہوئی 22 فروری 58 کو، تو تب تک وہ وزیر تعلیم رہے اور جامع مسجد کے سامنے اردو پارک میں ان کو دفن کیا گیا، سپرد خاک کیا گیا۔ اس 11 سال میں تعلیم کے میدان میں جو انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا،
وہ قابل تعریف ہے. قابل تعریف پرائمری ایجوکیشن، بنیادی تعلیم سے لے کر سیکنڈری، کالج اور یونیورسٹی کا جو آج یہ نظام ہے، یہ سب ان کا قائم کیا ہوا ہے. انہوں نے ایجوکیشن کمیشن قائم کیا، انہوں نے یو جی سی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن انہوں نے ہی قائم کیا، جو آج تک یونیورسٹی گرانٹس کمیشن موجود ہے اور اعلیٰ تعلیم کا نظام اسی کے ہاتھوں میں. بہت سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ انہوں نے قائم کیے، اور سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، آرٹ انسٹیٹیوٹ، للت کلا اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی، اس طرح کی تمام تعلیمی اداروں کو انہوں نے قائم کیا. اسی بنیاد پر، ان کے ذریعہ قائم کردہ تعلیمی بنیاد پر آج ہندوستان کی تعلیمی عمارت کھڑی ہے. اس تعلیمی عمارت کو ہر سرکاریں اپنے اپنے طریقے سے سجا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. تو ایسی شخصیت کی یاد میں آج پورے ہندوستان میں یوم تعلیم منایا جا رہا ہے. یوم تعلیم کا مقصد کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے گارجین کو، ہم اپنے والدین کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں. آخر کب تک ہم ناخوادہ رہیں گے؟ کب تک ان پڑھ ہونے کا کلنک رہے گا؟ کب یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارا ایک ایک بچہ گریجویٹ ہے؟ وہ دن کب آئے گا؟ ایسی کوششیں کیوں نہیں ہوتی ہے عملی طور پر کہ ایک ایک بچہ یہ سوچے ہی نہیں کہ کہنا پڑے پڑھائی کرو؟ ایک ایک بچہ کم سے کم گریجویٹ کیوں نہیں ہے؟ ایک ایک بچہ پڑھا لکھا کیوں نہیں ہے؟ پورے بہار کے تمام دانشوروں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور عملی طور پر آگے آنے کی ضرورت ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو تعلیم کے میدان میں آگے آنے میں کون سی کمی ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ کھانے کی کمی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ غریبی ہے. اگر ذہنی طور پر تیار ہو جائے، ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ انہیں تعلیم یافتہ بنانا ہے، اور ان بچوں کو اگر ذہنی طور پر وہ آمادہ ہو جائے کہ ہم کو پڑھ کر کے آگے بڑھنا ہے، تو کوئی طاقت اس کو تعلیم میں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے. ہمیں بچوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بچوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تمام اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں. ان کا تعلیمی نظریہ بالکل صاف تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، ایک دم سائنس اور ٹیکنالوجی اور تمام شعبہ تعلیم میں اول آوے. سائنس پڑھنا ضروری ہے، ٹیکنالوجی میں آگے آنا ضروری ہے، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو اور ہم اپنی زبان کو ضرور پڑھیں اور ایک سبجیکٹ کے طور پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. ایک ایک گھر میں سائنس کی پڑھائی ہونی چاہیے، 5ویں کلاس سے پڑھائی ہونی چاہیے، سائنس کی باتیں ہونی چاہیے، میتھس کی باتیں ہونی چاہیے، علم ریاضی کی باتیں ہونی چاہیے. بچوں کو سائنس پڑھانے کے لیے اس کو کاؤنٹنگ، گنتی، اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہاں گنتی ضرور گنائیے. اگر 1 سے 100 تک اور اس کا پہاڑا آپ بچوں کو گنا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، اگر سیکھنا اس میں کھیلنا سکھا دیتے ہیں تو وہ بچہ آگے چل کر بڑا انجینئر بن سکتا ہے. تو اس گنتی کی اتنی اہمیت ہے. تو ہر گھر تعلیم کی طرف مائل ہو، ہر نوجوان پڑھائی کی طرف آگے آئے. جو نوکری پانے کے قریب پہنچ چکے ہیں وہ بچے نوکری پانے کے لیے کمپٹیٹیو ذہن بنائیں، کمپٹیشن کے لیے تیار ہو، کمپٹیشن میں آگے آئے. بغیر کمپٹیشن کے کوئی راستہ نہیں ہے.
اور بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے آنے کے راستہ نہیں ہے۔ سائنس میں IIT ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، اس کے علاوہ لا ہے، کامرس ہے، جرنلزم ہے، دنیا بھر کے شعبے حیات ہے، آج زیادہ مواقع ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بچے قابل تو بنے، بچے لائق تو بنے، صرف ڈگری سے کام چلے گا نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی۔ قابل ہو تو دکھائیے، کوئی بیکار کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ ہم تعلیم میں بھی آگے آئیں اور اپنے وطن سے محبت کرنا بھی سیکھیں۔ یہی ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی سے روشنی ملتی ہے۔ ہمارے نوجوان کو، ہماری نئی نسلوں کو ان کی زندگی سے روشنی حاصل کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے آ کر صف اول میں آ کر اور اپنا کمال دکھانا چاہیے۔ اگر ایسا کمال دکھایا ہے تو ابوالکلام آزاد، یہ ہمارے سابق صدر عبدالکلام نے دکھایا ہے، اور وہ عبدالکلام APJ عبدالکلام نے دکھایا ہے۔ ہر بچہ یہ سوچے، ہر بچہ یہ اگر سوچ لے تو آپ اس کی دیوانگی، اگر وہ پڑھنے کی حد تک دیوانہ ہو گیا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے کامیابی سے۔ اس کو اگر وہ محنت کرے تو کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو محنت ضروری ہے، پڑھائی ضروری ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں، اگر ذلت اور پسپائی سے نجات چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پڑھائی۔ ہر زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ تو ہمیں آگے بڑھیں، ہم کوشش کریں کہ مولانا کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ ہم مولانا اتنے بڑے تھے کہ ان کا احاطہ چند منٹوں میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی یہ ہمارے بیچ ہمارے جو سر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں لائبریری کے، اور ابھی یہ سرکار نے ہمارے وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار نے مولانا آزاد پر ایک کتاب لکھنے کو کہا، ایک ترتیب دینے کو کہا، تو ان کی صدارت میں، پروفیسر امتیاز صاحب کی صدارت میں اس کتاب کی ترتیب دی گئی ہے۔ اس لیے آج یہ ہمارے یہاں بحیثیت کلیدی خطبہ وہ دیں گے، اور اسلم جاویدہ صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے، تو یہ بھی ہم لوگ کی ڈائریکٹریٹ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اسلم جاویدہ جو ہمارے انچارج آفیسر ہیں وہ اس کتاب کے ترجمہ نگار ہیں۔ یہ بھی ہمارے ڈائریکٹریٹ کے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ تو یہ دونوں شخصیتیں آج یہاں موجود ہیں اور انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں۔ تو ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہیں گے کہ اپنے اندر جوش پیدا کیجیے، تعلیم میں آگے آئیے۔ نقش ہے سب ناتمام، خون جگر کی بہائے۔ خون جگر تو بہانا پڑے گا تھوڑی دنوں کے لیے۔ یہ بچیاں بھی ہیں، اگر اس بات سے متاثر ہو گئی، اگر ہماری بات سے ایک IAS پیدا ہو گیا تو ہم کو اطمینان کی موت آئے گی۔ یہی سمجھیے کہ نقش ہے سب ناتمام، خون جگر کے بغیر، نغم ہے سودائے خام، خون جگر کے بغیر۔ تو صلاحیت تو تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اپنی تقدیر کا معمار تو خود ہے۔ اگر محنت کرے، اگر دینی جذبات کے ساتھ، اپنی محنت اور سچائی کے اصول کے ساتھ تعلیم حاصل کرے تو کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا میں تمام خوبیوں کا مجموعہ اس طرح تھا کہ آسمان کی بلندی، فضاؤں کی وسعت، پہاڑوں کی مضبوطی، پہاڑوں کی استقامت اور سمندر کی گہرائی ان میں موجود ہے۔ اب جاں سوز یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔
انہوں نے جو کوششیں کی، جو تعلیمی ادارے قائم کیے، جو ریسرچ کے راستے دکھائے، جو شودھ کے طریقے بتائے، اس پر ہی آج ہم چل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہر محلہ، ہر لوگ یہ سوچے کہ اس کی کچھ ذمہ داری ہے، اس کو کچھ کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھے، اپنے بچوں کو سمجھائے۔ آج یہاں طالب علم اور زیادہ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ ہمارا خطاب زیادہ طالب علموں سے ہوتا ہے، ان کے والدین سے ہوتا ہے، اساتذہ کرام سے ہوتا ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے قدم سوئے منزل بڑھاتے چلو، قدم سوئے منزل بڑھاتے چلو، محبت کے نغمے سناتے چلو، قدم سوئے منزل بڑھاتے چلو۔ سوئے منزل بنے تعلیم کی طرف بول رہے ہیں، قدم سوئے منزل بڑھاتے چلو، محبت کے نغمے سناتے چلو، دلوں سے کدورت مٹاتے چلو، دلوں سے کدورت مٹاتے چلو، ہر ایک گام شمعیں جلاتے چلو۔ ہے دیش اپنا، ہے دیش اپنا، ہے سبھی اپنے بھائی، ہے دیش اپنا، ہے سبھی اپنے بھائی، سبوں کو گلے سے لگاتے چلو، سبوں کو گلے سے لگاتے چلو۔ آسمان تیری لہر پہ شبنم افشانی کرے۔ شکریہ۔